بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں تیسری فصل ہے اہل سنت والجماعت کا بدعتیوں کی تردید میں موقف و منہج۔ تو یہاں اب اس موضوع سے متعلق باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہاں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ ہمارے اسلاف یہ بدعت کے تعلق سے کتنے سخت واقع ہوئے تھے، اور بدعت کو دیکھنے کے فوری بعد اس کے پر تنقید کیا کرتے تھے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ سب سے پہلی مثال بخاری کی روایت ہے، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں آئے، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے بارے میں سوائے اس بات کے کچھ اور نہیں جانتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے صرف ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بدعتیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی صرف نماز با جماعت کے علاوہ تمام چیزیں ان لوگوں کی دین کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی ہے۔ اور اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہیں۔ اگر کسی شخص کو بدعت کے دیکھنے کے بعد غصہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غیرت مر چکی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں کرتا۔ جسے بھی نبی کی سنت سے محبت ہوگی وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے جانے والے عمل کے تعلق سے غصے کا اظہار کرے گا۔ آج ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے، خاص طور سے ابھی دیکھیے گا کہ 15 شعبان کا وقت آ رہا ہے، شب برات کے نام کے پر ایک بدعت ایجاد کر لی گئی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اور رات بھر عبادات، نام دیا جاتا ہے عبادات کا، قبروں کی زیارت کا، مردوں کی عید کا، چراغوں کا، لیکن یہ تمام چیزیں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، نہ اصحاب کرام، اور نہ محدثین کرام، اور نہ امامان دین، کہیں پر نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ اس کے پر عمل کرتے ہیں، شد و مت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اب اسے عید کا درجہ دیا جانے لگا، تہوار کا درجہ دیا جانے لگا۔ کیسے؟ باقاعدہ شب برات کے لیے نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور جس طرح ہمارے یہاں عمومی طور کے پر عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کے بعد والے دن کو باسی تواسی کے طور پر منایا جاتا ہے، تو یہاں دیکھیے شب برات کے لیے بھی وہی باسی اختیار کی جانے لگی، دوسرے دن لوگ خوب گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ یہ سماج اور معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے، اور بہت سارے اہل حدیث افراد، سلفی حضرات ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث خاص طور سے 15 شعبان کی رات کو قبرستان جاتا ہے یا حلوہ بناتا ہے تو سمجھ لیجئے گا گرچہ ہمارے دل میں وہ ارادہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اہل بدعت کی تائید ہوتی ہے، لہذا خاص طور سے اس دن یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے اہل بدعت کی تائید ہوتی ہو۔ آپ کسی اور دن بنائیے، چاہے آپ حلوہ بنائیے، لیکن 15 شعبان اگر آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے گرچہ دل کے اندر نہیں ہے تب بھی اہل بدعت کی تائید ہو رہی ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیک کام، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں بوانا مقام کے پر اپنے اونٹ کو نہر کرنا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پر جاہلیت کا کوئی بت تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہاں جاہلیت کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ انہوں نے نظر مانی تھی، اس لیے کہ کسی بھی معصیت کے بدعت کے کام کے اندر نظر نہیں ہے، اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عبادت ہے نظر ماننا، قربانی کرنا، اس کے بعد بھی ایسی جگہ کے پر نہیں کر سکتے ہیں جہاں سے شرک کی تائید ہوتی ہے، جہاں مشرکین کوئی اپنا جاہلیت کا تہوار مناتے ہو، یہاں پر کوئی بت تھا، تائید نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اس کے بارے میں شدت اپنائی ہے۔ ہمیں بھی اس بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل کے ذریعے کسی بدعتی کی تائید نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی بدعتی تہوار کی۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔